السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل تیرا وعدہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سارا، علی اور سبھی گھر والے نگین کی والدہ کی دعوت پر ان کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن نگین کو بہت زیادہ جیلسی ہو رہی ہوتی ہے کہ ماما کیسے اپنی بہو کی خوشی پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ کر منا رہی ہیں، کیونکہ وہ امید سے جو ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سارا دعوت پر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں علی بھی کمرے میں آ جاتا ہے اور سارا کو تیار دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، سارا آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تم جانتی ہو تمہارا یہ جو چہرہ ہے نا وہ بہت ایکسپریسو ہے۔ اپنی تعریفیں سن کر سارا شرما جاتی ہے اور فوراً کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ دوستوں، دوسری طرف سیم کے ساتھ تو بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ ماریا نے بلال کے دل میں سیم کے خلاف اتنی بدگمانیاں بھر دی ہیں کہ اب بلال کو حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ بلال جو اپنی بہن سیم پر جان چھڑکتا تھا، آج ماریا کی باتوں کی وجہ سے بدگمان ہو چکا ہے۔ ایسے میں سیم بلال کی برتھ ڈے منانے کے لیے پورے گھر کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرتی ہے۔ سیم سوچتی ہے کہ یہی موقع ہے بلال اور ماریا کے دل میں اپنے لیے پیدا ہونے والی بدگمانیوں کو ختم کرنے کا۔ تو کافی دیر بیت جانے کے بعد بلال اور ماریا گھر آتے ہیں۔ پھر جیسے ہی بلال کی نظر ساری ڈیکوریشن پر پڑتی ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ سیم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے۔ پھر سیم مسکراتے ہوئے کہتی ہے، کافی دیر کر دی تم لوگوں نے آنے میں، اور ماریا تم تو آنٹی کی طرف گئی تھی نا۔ یہ سنتے ہی ماریا غلط بیانی کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، ارے سیم میں کیوں جاؤں گی امی کے گھر؟ جاتے وقت آپ کو بتایا تو تھا، انفیکٹ آپ کو ساتھ چلنے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن تب تو آپ نے صاف انکار کر دیا تھا، مجھے نہیں منانی کوئی برتھ ڈے۔ لیکن اب جب ہم یہاں واپس آئے ہیں تو آپ نے یہ سب انتظامات کر لیے۔ ماریا کی یہ بات سنتے ہی بلال کو ایک بار پھر غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ سیم سے کہتا ہے، کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب دکھاوا کرنے کی؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مگر پھر کچھ وقت بیتنے کے بعد یہی سیم ہوتی ہے جو اپنے بھائی کی خاطر ماریا کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ماریا کے لیے تحفے تحائف لے کر آتی ہے۔ پھر سیم ماریا سے کہتی ہے، ماریا میں دل سے چاہتی ہوں کہ ہم رشتہ ختم کرنے کی بجائے اپنے دل میں آئی ہوئی برائی کو ختم کریں۔ یہ سن کر ماریا دو ٹوک الفاظ میں کہتی ہے، سیم جب دل میں ایک بار برائی آ جائے نا پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستوں، دراصل ماریا چاہتی ہی نہیں ہے کہ ان دونوں بہن بھائی کی آپس میں بنے، وہ تو بس یہ چاہتی ہے کہ بلال ساری زندگی بس میرا ہی غلام بن کر رہے، بلال میرے علاوہ کوئی اور رشتہ نہ نبھائے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ شایان کی والدہ کو یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کے بیٹے شایان نے ہی اس گھر کی فائل رفو چکر کر دی ہے، کیونکہ یہ گھر تو لے کر ہی علی نے دیا تھا اور اس بات کا سارا کو ذرا بھی علم نہیں، مگر اب تو یہ گھر بھی ان کے ہاتھ سے گیا، وہ بھی صرف شایان کی لالچ میں آ کر۔ پھر جب شایان خالی ہاتھ لوٹتا ہے تو شایان کی والدہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں، شایان کیا ہوا ہے؟ تم خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ گھر کی فائل کہاں ہے؟ یہ سن کر شایان اپنی ماں کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ اس نے فائل نہیں دی، لیکن آپ پریشان مت ہوں، میں پوری کوشش کر کے وہ فائل تو لے کر ہی رہوں گا۔ یہ سن کر شایان کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور پھر کہتی ہیں، شایان اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے بارے میں میری رائے بدل جائے تو پھر جو چھت تم نے ہمارے سروں سے چھین لی ہے نا اسے ہمیں واپس لوٹا دو۔ یہ سن کر شایان کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔